جب میں پہلی دفعہ لاہور آیا ملازمت کے سلسلے میں تو دادا جان نے آتے وقت مجھ سے کہا کہ دیکھو بیٹا تم لاہور جا رہے ہو، دو شخصیتیں ہیں وہاں، ان سے ملنا۔ ایک تو نواں کوٹ میں امام الدین ترخان ہے، ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ لاہور کے قطب ہیں، ایک تو ان سے ملنا، اور ایک ڈاکٹر اقبال سے ملنا، ان کی مثنوی میں نے تمہیں پڑھائی تھی۔ اور اس زمانے میں اس کے بعد ڈاکٹر اقبال کے خلاف اتنا مخالفت کا طوفان برپا ہوا تھا، سارے ملک کے اندر وہ جتنے بھی وہ تصوف کے ساتھ دلچسپی رکھنے والے لوگ تھے وہ سارے ان کے خلاف ہو چکے ہوئے تھے۔ اس ہنگامے کے اندر بھی انہوں نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ ان سے ملتے رہنا، وہ بڑی عظیم شخصیت ہے صاحب۔ تو میں آیا تو میں وہ جو قطب سے لاہور کے، میں کسی کے خلاف نفرت کی بات نہیں کرتا، ان سے تو میں ایک آدھ مرتبہ ہی ملا، کیونکہ اقبال کی عظمت اور جو قرآن کے متعلق انہوں نے کہا تھا وہ میرے دل پر بڑی چھائی ہوئی تھی۔ تو علامہ اقبال سے ملاقات ہوئی، ملاقاتیں ہوتی رہیں، ان میں ایک خصوصیت بڑی اہم تھی، وہ کسی ملنے والے کو بھی یہ احساس نہیں دلاتے تھے کہ وہ کتنی عظیم شخصیت اور کتنے بڑے مفکر اور کتنے متبحر عالم ہیں، وہ ہمیشہ اس کی سطح پہ آ جایا کرتے تھے۔ وہ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ وہ عام گفتگو پنجابی میں کیا کرتے تھے، تو پنجابی میں گفتگو میں ایک تو بے تکلفانہ بات آ جاتی ہے، وہ ان کی زبان میں یہ وہ یار بن جاتے ہیں کسان۔ اندازہ لگائیے کہ میں 1921-22 کے اندر میری عمر ہی کیا تھی اور محض ایک طالب علم کی حیثیت سے وہاں جا رہا ہوں، وہ علامہ اقبال، لیکن انہوں نے بہت جلدی یہ جو تفاوت تھا درمیان کا مٹا کے وہ یرانہ گنڈ لیا، انہوں کہنے نا یہ صورت تھی اور یہ بڑی چیز تھی ان میں، اس سے اکتساب فیض کے دروازے کھل جاتے تھے، جرتیں بے باک ہو جاتی تھی ان سے گفتگو کرنے کی، ایسا ہوتا تھا جیسے ہم برابر کی حیثیت سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مختصراً میں عرض کروں گا کہ فکر اقبال سے جو کچھ میں نے حاصل کیا مختصراً وہ یہ تھا کہ اسلام میں سند اور حجت صرف خدا کی کتاب ہے، بڑی چیز تھی۔ عقائد ہوں یا مسالک، روایات ہوں یا تاریخ، فقہ ہو یا تفسیر، جو قرآن کے مطابق ہے وہ صحیح ہے اور جائز ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ صحیح نہیں، غلط ہے، اور اگر شریعت کی بات ہے تو ناجائز ہے۔ یہ چیز بڑی پختگی سے اس زمانے میں آ گئی کہ سند صرف خدا کی کتاب ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد آج تک میرے ہاں یہ چیز مسلسل آ رہی ہے، یعنی یہ نقطہ ماسکہ ہے میری فکر کا، جو کچھ میں نے کیا ہے اس کے بعد اس کا بنیادی اساسی نقطہ یہ ہے کہ سند جو ہے وہ خدا کی کتاب ہے۔ یہ پہلی چیز تھی جو فیضان اقبال سے یا فکر اقبال سے مجھے وہاں حاصل ہوئی۔ دوسری چیز یہ بات کہ قرآن اپنی تفسیر آپ کرتا ہے، ان کے الفاظ میں کہ سورج کو چراغ لے کر ڈھونڈا نہیں جاتا، وہ اپنی دلیل آپ ہوتا ہے۔ تو دوسری چیز یہ تھی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی خارجی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اب اس چیز نے بھی میرے اندر ایک انقلاب پیدا کیا، تو میں تو کسی اور انداز سے ہی قرآن کے سمجھنے کا عادی چلا آ رہا تھا، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ تو اثر نو پھر سمجھنا پڑے گا، اس کو ایک معیار قرار دینا پڑے گا، اس کے بعد سند قرار دینا پڑے گا، اس کے بعد تو پوچھا یہ کہ اس کے سمجھنے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ ان کے دو فکرے نہیں، ایک فکرے کے دو ٹکڑے ہیں، متعدد مقامات پہ انہوں نے اس کو دہرایا بھی ہے کہ قرآن سمجھنا ہو تو محاورہ عرب
اور تصریف آیات کی روح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ اصطلاحی چیز ہے، اس کے معنی یہ ہیں محاورہ عرب کے، اور بڑی اہم چیز ہے یہ۔ انہوں نے کہا کہ زمانہ نزول قرآن میں قرآن کریم کے الفاظ کے جو معانی اور مفہوم وہاں کے عرب اس زمانے کے عرب لیتے تھے وہی اس کے صحیح معنی ہیں، اس لیے کہ علم الالسنہ کے علماء اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ مرور زمانہ سے زبان پر بڑا اثر پڑتا ہے اور اس کے الفاظ کے معنی کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں اور بڑی تبدیلی اس میں واقع ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عربی زبان تو وہی ہے آج بھی، لیکن ان مفردات، قرآن کے ان الفاظ کو مفردات کہتے ہیں، مفردات قرآنی کے وہ مفاہیم جو اس دور میں ان عربوں کے سامنے تھے اور جنہیں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، جنہوں نے کوئی تفسیر نہیں لکھی، جنہوں نے کوئی لغت نہیں لکھا، وہ جب لفظ سامنے آتا تھا تو سمجھ جاتے تھے کہ کیا کہا ہے۔ وہ جب تک مفہوم سامنے نہیں ہوگا قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ تو ہے محاورہ عرب۔ اور دوسری چیز، بلکہ اسی محاورہ عرب میں انہوں نے کہا، اور ان کی تحریروں میں یہ چیز موجود ہے، یہ تو ان کا بنیادی نقطہ ہے کہ عربی زبان پر یا قرآن کے مفردات پر کچھ بہت دور جا کر اس کا اثر نہیں پڑا۔ عباسیوں کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ یہ ملوکیت یا مملکت تو یہ اس عربوں کی تھی، لیکن اس میں ذہنیت اور ثقافت ساری ایرانیوں کی آ چکی ہوئی تھی۔ یہ عجیب چیز ہے، جیسا کہ آپ کو شاید معلوم ہو کہ شیعہ حضرات کے تو ایک طرف رہا، سنیوں کے احادیث کے جو 6 مجموعے ہیں جنہیں صحائح ستہ کہا جاتا ہے، صحیح ترین مجموعے احادیث کے 6 کے 6 مجموعوں کے جو جامعین ہیں وہ سارے ایرانی ہیں، ایک بھی عرب نہیں ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے زمانے کے صدر اول کے قوائف و واقعات و روایات، ان کو جمع کرنے والا، ان پہ تنقید کرنے والا، ان پہ چھانٹی کرنے والا کوئی عرب نہیں ہے، ایرانی ہے۔ سب سے پہلی تاریخ آپ کے ہاں جو مبسوط لکھی گئی وہ لکھنے والا ایرانی ہے۔ سب سے پہلی تفسیر جو آپ کے ہاں قرآن کی لکھی گئی وہ لکھنے والا ایرانی ہے۔ آپ کو یاد ہے اقبال کے ہاں ایک اصطلاح ہے عجمی اسلام۔ اسی طرح معنوں میں تو وہ ہر غیر قرآنی چیز کو عجمی کہتے ہیں، لیکن یہ جو پہلی چیز ہے نا کہ عباسیوں کے زمانے میں یہ عجم کے ذہنی اثرات اتنے غالب آ گئے تھے کہ ہمارے ہاں کی نہ روایات، نہ تفسیر، نہ فقہ، نہ علم الکلام، نہ تصوف، کچھ بھی نہیں بچا جس کے اوپر اس کی چھاپ نہ ہو۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہاں سے بات شروع ہوئی، اور جتنا اسلام اس کے بعد آپ کے ہاں چلا آیا ہے وہ سارا اس دور کا مرتب کردہ ہے، اس سے پہلے کی تو کتاب ہی کوئی نہیں ہے آپ کے ہاں۔ یہ عجیب چیز ہے کہ بنی امیہ کے زمانے میں کوئی کتاب اس میں نہیں ہے، صرف قرآن تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ قرآن جو آپ کے ہاں چلا آ رہا ہے۔ تو اس کے لیے آپ سوچ لیجئے کہ اس کی روح سے آپ کیا اسلام سمجھ سکیں گے۔ کا عرب جو مفہوم لیتے تھے اس مفہوم کو متعین کیجیے۔ دوسری چیز تھی تصریف آیات۔ قرآن کریم کا انداز ہماری تصنیف جیسا نہیں ہے۔ ہماری کتاب یوں ہوتی ہے کہ اس میں باب ہوتے ہیں، ہر باب کا ایک موضوع ہوتا ہے، اور جو کچھ اس موضوع کے متعلق کہنا ہوتا ہے اس باب کے اندر کہہ دیا جاتا ہے، پھر اگلا باب آتا ہے، پھر اس کے بعد اگلا باب آتا ہے، پھر اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس باب میں کیا کچھ لکھا گیا ہے۔ قرآن کا انداز یہ نہیں ہے۔ قرآن میں ایک چیز ایک مقام پہ آتی ہے، اس کا اضافہ کہیں اور آگے چل کے آتا ہے، استثناء کہیں اور جا کر آتی ہے، تشریح اس کی کہیں اور جا کے، کہیں واقعات کے رنگ میں، کہیں تاریخی شواہد کے رنگ میں، کہیں قوانین فطرت کی روح سے، مختلف مقامات پر اس طرح سے وہ چیز پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر ایک موضوع کے متعلق آپ نے قرآن کے متعلق سمجھنا ہو کہ قرآن کیا کہتا ہے تو یہ سارے مقامات آپ کے سامنے بیک وقت ہونے چاہیے۔ احکام کے سلسلے تک تو یہ آسان بات ہے کہ کہاں کہاں یہ آیا ہے، وہ تو الفاظ سے بھی یہ چیز ہو سکتی ہے اکٹھی،
لیکن جب حقائق اور معارف کی طرف آئیں گے، جب اصول و اقدار کی طرف آپ آئیں گے، تو وہ مختلف انداز میں پھیلی ہوئی چیز آپ کو ملے گی۔ ہو سکتا ہے کہ لفظی اعتبار سے وہ بات ویسے ہو ہی نہ، لیکن معنوی اعتبار سے اس کے اندر سے وہی چیز نکلا ہے جس کی تلاش آپ کو ہے۔ تو اس طرح قرآن کو کوڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے، جسے کہا جائے گا قرآن کو کلاسیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے جسے تصریف آیات کہا جائے گا۔ دو چیزیں ہو گئی، محاورہ عرب، تصریف آیات۔ پھر اگلی چیز یہ کہ قرآن تو علم سے گفتگو، علم کے متعلق گفتگو کرتا ہے، تو علم انسانی تمہارے اثر حاضر تک، تمہارے زمانے تک جس سطح تک آ چکا ہو، وہ تمہارے ذہن کے اندر، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن نے مختلف موضوعات سے بحث کی ہے، اور ان تمام علوم کے متعلق علم انسانی نے جہاں تک ترقی کی ہے وہ سامنے رکھو گے تو قرآن کا وہ جو نقطہ اس نے کہا ہے جب سمجھ میں آئے گا تو اگلی چیز یہ آ گئی۔ اور اس سے آگے یہ کہ قرآن نے غور و تدبر کا حکم ہر شخص کو دیا ہے جو قرآن سمجھنا چاہتا ہے۔ غور و تدبر نہ تو کسی خاص زمانے تک محدود تھا، نہ کسی شخصیت یا گروہ تک محبوس۔ قیامت تک قرآن نے زندہ و پائندہ رہنا ہے، قیامت تک انسان کے علم نے ترقی کرنی ہے۔ ہر دور کے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود غور و فکر کرے اپنے دور کے علوم کی روشنی میں، ان دو شرطوں کے ماتحت، محاورہ عرب اور تصریف آیات۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اس انداز سے اگر یہ سمجھا جائے تو پھر کہہ سکتے ہو کہ میں نے قرآن سمجھا ہے۔ جو کچھ سمجھا ہے تم نے وہ قرآن نہیں سمجھا۔ کہہ سکتے ہو کہ فلاں نے قرآن جو سمجھا تھا وہ چیز میں نے پڑھ لی ہے، تم نے قرآن نہیں سمجھا ہے۔ تو قرآن کو یوں سمجھنا چاہیے جناب۔ یہ تھی میاں صاحب فکر اقبال سے مجھے جو رہنمائی ملی، اور اس میں آپ دیکھیے کہ مجھے یہ سب کچھ نئے سرے سے کرنا پڑا۔ وہ اتنا ہی نہیں ہوا کہ فکری طور پہ کوئی تبدیلی ہوئی، بلکہ بات یہ تھی کہ اگر مجھے واقعی قرآن سمجھنا ہے تو یہ تو پھر ایک بالکل نئی پٹڑی تھی جس کے اوپر ایک اس ریل نے پڑنا تھا۔ یہ چیز تھی جو اس دور میں آئی۔ آپ سوچئے کہ ابھی میری عمر کیا تھی، اور اس کے ساتھ یہ کتنی بڑی چیز ذمہ دارانہ تھی، کتنا بڑا یہ وہ سنگ تراشی تھی، خارہ شگافی تھی جس میں سے جوئے شیر کا لانا تھا۔ بہرحال یہ چیز لے کے اقبال کے میکدہ سے میں باہر آیا، اور نکلا جو میکدے سے تو دنیا بدل گئی۔